اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بوئے گل میں کشش ہے نہ روئے گل پہ نکھار، یہ کس مقام پہ ٹھہرا ہے کاروان بہار۔ حضرات ذی وقار، آج جو موضوع سخن میں کرتاس قلب پہ خون کے آنسوؤں سے رقم کر کے لایا ہوں، وہ اقبال کے اس شعر کا احاطہ کرتا ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ والقدر حضرات، پاکستان اور پاکستانی قوم اس وقت اس قدر زبوں حالی کا شکار ہے کہ اس قوم کو نئی سلطنت کے حصول سے پہلے ہی بکے ہوئے حکمرانوں سے نوازا جا رہا ہے، جو اس وطن عزیز کی باغ ڈور ان لعین کافروں کے ہاتھ میں تھمانے جا رہے ہیں، جن کو اسلام کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا دشمن قرار دے دیا گیا ہے۔ نااہل حکمرانوں کو عوام کی سادگی اور کم عقلی کے نتیجہ میں اہل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وطن عزیز پاکستان کے نوجوان غفلت کی نیند میں خراٹے لے رہے ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اے میری ملت کے جوانوں، وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ایک بار پھر خالد بن ولید، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم جنگجوؤں کی تاریخ کے اوراق پلٹنے کی زحمت کریں اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ Indeed, Allah will be not change the condition of a people until they change what is within themselves۔ کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پتہ چلا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی موجودہ حالت زار میں تغیر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خودی کو ویرانوں سے نکال کر گلستانوں کی نظر کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خودداری کو ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر منور کرنا ہوگا، ہمیں دشمن کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم 313 نکلیں تو مقابلے میں آنے والے 3 گنا وسیع پیمانے کے لشکر جرار کو نیست و نابود کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ انہیں بتانا ہوگا کہ اقبال نے ہماری قوت و ہمت کی ترجمانی کچھ یوں کی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی زمین سے اکھڑ جاتے تھے، خدا سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ انہیں ایک بار پھر یاد کروانا ہوگا کہ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ ہمیں اوج ثریا کی بلندیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے خدا کے اس پیغام کو اپنے دل کی کوٹھڑیوں میں، اپنے دل کی تاریک کوٹھڑیوں میں جلوہ گر کرنا ہوگا، کائنات ارضی و سماوی میں اپنے آبا کے نقش قدم پر چل کر مسلم سلطنت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ درے اچھے حالات کے منتظر رہے تو ناکامی اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان نااہل حکمرانوں کے دور مضطرب میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس دور کو خلاقوہان کے دور سے بھی بدتر تصور کیا جانے لگا ہے۔ ہر شخص نا امیدی کی فضاؤں میں بوجھل پھر رہا ہے، ہر فرد مضطر و مضطرب نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اس بدحالی کی تصویر کو اپنی قسمت اور مقدر کی نظر کر رہے ہیں، وہ اچھے حالات کے انتظار میں ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہیں۔ اے لاچار و ناچار مسلم، اقبال نے کہا تھا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اے مسلم نوجوانوں، کتنا اندھیرا ہے، یہ اندھیرا ضروری ہے ستاروں کے چمکنے کے لیے۔ ہمیں ظلمت کی ان تاریک راتوں کو دن کے اجالوں کی بشارت دینی ہوگی، ہمیں اس دور مضطرب میں اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا، پھر دیکھنا ہوتا ہے کیسے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہمیں اس دور مضطرب میں مسلم سلطنت کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں ہر شب کو سحر کرنا ہوگا، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخر میں اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا
کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی جبیں پر مرقوم تیرا نام ہے کچھ ہو کے رہے گا.